صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دین مکمل ہو گیا۔ میں کاٹتا ہوں باتوں کو، ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کی ترتیب میں، ان 12 مہینوں کی ترتیب نبی نے نہیں بتائی۔ ان 12 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، یہ نبی نے نہیں فرمایا۔ توجہ سے سنو نوجوانوں، توجہ سے سنو۔ جیسے 12 مہینے سورج کی گردش کے اعتبار سے ہیں، ویسے 12 مہینے چاند کی گردش کے اعتبار سے بھی ہیں۔ تھا مہینہ محرم کا تھا، قرآن میں اشارہ بھی آ گیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مہینے 12 ہی ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خود اللہ کے نزدیک بڑے مقدس ہیں۔ یہ تمام باتیں تو آئی، پورے قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں اور 6600 سے زیادہ آیات کے ترجمے اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ ہے۔ لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں، چاہے وہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا دوسرے حدیث کی کتابیں ہوں، ان تمام کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، پیارے آقا کی وہ حدیث جسے مرفوع کہتے ہیں۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شاید کوئی علم والا اللہ کا بندہ سنے تو اسے بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی حدیث مرفوع جو نبی نے خود اپنے زبان مبارک سے کہا ہو کہ 12 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلا مہینہ ہے، آقا نے کہیں بھی اس کا اظہار اور ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ جس سے چاہے اس سے جا کر پوچھیں، شیخ الحدیث ہے پوچھے آپ، شیخ التفسیر ہے پوچھے آپ، شیخ الاسلام ہے پوچھے آپ۔ جس سے چاہے پوچھے، نبی نے نہیں فرمایا۔ اور ایک بات بتاؤں، صحابہ ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اتنی اہمیت کے ساتھ یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ دین وہ نہیں جو ہماری مرضی سے ہو، اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے دین۔ امام ابو حنیفہ کے فرمان کا نام بھی دین نہیں۔ لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ دل چاہتا ہے کہ چیر کے 2 ٹکڑے کر دوں ان لوگوں کو۔ ایک تو الزام لگا رہے ہیں اور اپنے خیال کی بات ہمارے اوپر ٹھوس رہے ہیں۔ کہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، کہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ؟ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ ابو حنیفہ امام بھی بنا، رحمت اللہ علیہ بھی بنا۔
امام شافعی کی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اس قسم کے الزامات پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد مانتے ہیں، کیونکہ ہم ناقص ہیں۔ 1200 سال بعد پیدا ہوئے، 1300 سال بعد پیدا ہوئے، 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری عقل اتنی مضبوط نہیں قرآن پاک کی گہرائی میں جا کر مسئلہ نکالے، حدیث پاک کی گہرائی میں جا کر مسئلہ نکالے۔ میں کیا سمجھاؤں میرے پیاروں، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی سب سے پہلے صحابہ کو عطا فرمائی، اس کے بعد تابعین کو عطا فرمائی، اس کے بعد تبع تابعین کو عطا فرمائی۔ یہ ائمہ کا زمانہ صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک مسئلے کی 4-5 قسم کی آیات آ جاتی ہیں، دونوں میں سے کون سی آیت پر عمل کرنا، یہ مسئلہ نکالنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، ایسے ائمہ کو عطا فرمایا۔ اب یہ حضرات قرآن پاک کے اندر بڑی گہرائی میں داخل ہوتے ہیں۔ مسئلہ ایک ہے، اس کے حکم والی آیات 2 آ رہی ہیں، یہ آیت کا حکم یہ الگ نکل رہا ہے، یہ آیت کا حکم یہ الگ نکل رہا ہے، اس پر عمل کریں گے یہ آیت کا حکم جا رہا ہے، اس پر عمل کریں گے یہ آیت کا حکم جا رہا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے، اس آیت کو لے لیتے، یہ آیت کو چھوڑ دیتے، یہ آیت کو لے لیتے، اس آیت کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے ائمہ کے قبروں پر، بال بال درجات بڑے بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ آیت کو لے کر یہ آیت کو نہیں چھوڑا، یہ آیت کو لے کر یہ آیت کو نہیں چھوڑا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ دونوں آیتوں کو لے کر ایک مسئلہ بنا کر دونوں آیتوں کے حکم کی حفاظت کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو اگر مشکل ہے تو میں سمجھا کر آگے گزرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ماں کو کہا گیا بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلانے کی مدت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جننے والی ماں ہی دودھ پلا سکتی ہے۔ دودھ پلانے کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور وہ حکم 2 مختلف آیات میں بڑھ گیا۔ ایک آیت میں حکم آتا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين۔ والدات، مائیں، یرضعن اولادہن، غرض آئیے واپس پورے حدیث کے ذخیرے میں محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ نبی نے نہیں کہا، ایک حدیث نہیں بتا سکتے جو مرفوع ہو۔ یہ لفظ مرفوع آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوڑ دیجئے، یہ کہنا تھا مجھے کہنا پڑا، میں کہہ دیا۔ جو نبی اپنے زبان سے کہا ہو کہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ ہے، آقا نے نہیں کہا۔ کیوں؟ جو آقا باتھ روم کے چھوٹے چھوٹے مسائل امت کو بتا رہے تھے، کھانے پینے کے مسائل بتا رہے ہیں، غسل اور وضو کے مسائل بتا رہے ہیں، وہ اتنا اہم مسئلہ کیوں نہیں بتائے؟ اس کا سادہ سیدھا جواب سن کر آگے گزر جاؤ۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں کی ترتیب میں پہلا مہینہ قرار دینا یہ دین کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔
وضو میں مساح کرنا دین کے اندر کا مسئلہ، غسل میں ناک میں پانی ڈالنا دین کے اندر کا مسئلہ، نماز میں کپڑے پاک رہنا دین کے اندر کا مسئلہ، مہر دینا دین کے اندر کا مسئلہ۔ یہ جو اندر کے مسئلے ہیں وہ بتانے کے لیے نبی آئے۔ مجھے اچھا یاد پڑتا ہے اکرم صاحب، میں نے انہی باتوں کو کبھی کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا، لیکن اتنے کھول کر نہیں کیا تھا جو آج کر رہا ہوں۔ لیکن محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، آقا نے یہ نہیں کہا، فضیلتیں بتائی محرم کی کیا، سفر کی کیا، ربیع الاول کی کیا، ربیع الثانی کی کیا، جمادی الاول کی کیا، جمادی الثانی کی کیا، رجب کی کیا، شعبان کی کیا، رمضان کی کیا، شوال کی کیا، ذوالقعدہ کی کیا، ذوالحجہ کی کیا، تاریخیں بھی بتائی، محرم میں کیا کیا تاریخیں ہوئی، سفر کی تاریخیں بھی بتائی، مختصر کہیں کچھ ضروری ہو شان بتایا، رجب کی تاریخ بتائی، یہ سب ہے۔ لیکن محرم کو پہلا مہینہ آقا نے یہ نہیں بتایا، کیوں؟ اسلام کی ترتیب میں محرم کو پہلا مہینہ قرار دینا یہ دین کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے۔ چلو ایک مثال کے طور پر بڑی ہمت اور ادب کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میں کہہ دیا محرم کو پہلا مہینہ میں نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مفتی میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اندر کا مسئلہ نہیں ہے نا دین کا۔ آپ اگر کہہ دے میں رمضان کی فضیلت کو، رمضان کے مہینے کو مانتا نہیں، فتوے لگیں گے۔ محرم کی فضیلت کو، محرم کے مہینے کو مانتا نہیں، فتوے لگیں گے۔ ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ محرم کے مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ نہیں مانتے، فلا حرج، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع دین کے اندر کا موضوع نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرت عمر کے فیصلے کے منکر ہیں، حضرت علی کے فیصلے کے منکر ہیں، صحابہ کے فیصلے کے منکر ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں یا اس سے بھی آگے بڑھ کر بے ادب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ترتیب کو نہ قرآن نے بیان کیا ہے، اسلامی مہینوں کے ترتیب کو نہ حدیث نے بیان کیا ہے، اسلامی مہینوں کی ترتیب کو آپ کسی اشارے سے ترتیب سے بیان نہیں، ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا مسئلہ آیا ہے کہ حضور کا وصال بھی ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، صحابہ 23 سالہ نبوی زندگی کو دیکھے، اٹھے پوچھتے تھے، بیٹھے پوچھتے تھے، سوتے پوچھتے تھے، کھاتے پوچھتے تھے، پیتے تو پوچھتے تھے، خوشی کے مسائل پوچھتے تھے، غم کے مسائل پوچھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سارا دین کا حصہ تو صحابہ کے سوالات کے صدقے امت کو ملا ہے، لیکن کسی صحابی کے ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے حضور سے یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ 12 مہینوں میں پہلا مہینہ کون سا ہے۔ نہ صحابی نے پوچھا، نہ نبی نے بتایا۔ ہوا کیا؟ کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے، کیلنڈر میں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، واٹس ایپ میں آپ دیکھیں گے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ متقی پرہیزگار نہیں بول رہا ہوں جو ورجنل متقی پرہیزگار ہیں، ایک ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہیں۔ وہ لوگ ہیں نا محرم کے چاند کے بعد زبردست نیا سال مبارک ہو کے اشتہارات لگاتے ہیں، واٹس ایپ میں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، حل نہیں ہوا کہ تو آقا اٹھائے اتنی موضوع، صحابہ نے بھی نہیں اٹھایا۔ اچھا، حضرت ابو بکر کی